ہم مولانا سلمان ندوی سے ملاقات کے لیے گئے. وہاں جا کر ان سے مدارس کے نظام اور نصاب سے متعلق بہت سی قیمتی باتیں ہوئیں جو حضرت کی زبان مبارک سے جاری ہوئیں. ان کو ہم نے ریکارڈ کیا اور آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ضرور سماعت فرمائیں. مدرسے پرانی چیزوں کو پڑھتے پڑھاتے رہے جی. اور اپنی دینیات پڑھاتے رہے. اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ مدارس ملک کے نظام سے کٹ گئے. مدارس اور تعلیم گاہ، مدرسہ نہ بولیا، تعلیم گاہ اس لیے ہوتی ہے کہ ملک کے نظام کے افراد تیار کیے جائیں. ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہذا جو آپ نے حکومت قائم کی مدینہ منورہ میں، اس کے تمام افراد آپ کی تعلیم گاہ میں تیار ہوئے. پولیس بھی، فوج بھی، انٹیلیجنس بھی، ڈاکٹرس بھی، انجینئرس بھی، صنعت کار بھی، تاجر بھی، حکمران بھی، جج بھی، سب آپ کی تعلیم گاہ سے تیار. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ محمدی نظام کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے درس نظامی کیا ہے. یہاں سے چلتی فتاویٰ کارخانیاں ہو یا فتاویٰ عالمگیری ہو یا فتاویٰ امدادیہ ہو، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں یہ حجت نہیں ہوگی. اگر کہیں کوئی فتویٰ قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف ہو جائے مثلا، تو اسے ہم چھوڑ دیں. ایسے ہی ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس کو بدلتے رہنا چاہیے تھا. 2002 میں اپنی جامعہ میں ہم نے تعلیم پر ایک عالمی کانفرنس منعقد کی. تو پوری دنیا سے اور ہندوستان کے مختلف علاقوں سے علماء آئے. مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ کو بھی بلایا ہے. مولانا نے تقریر فرمائی دیوبند کی نمائندگی کرتے ہوئے اور یہ کہا کہ ہمیں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. مولانا تو یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن بہت بحث ہوئی اس پر، قاسمیوں میں بھی اور نظریوں میں بھی. سبھی یہ کہتے رہے کہ مولانا کا یہ نظریہ صحیح نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اس نظریے کا تذکرہ کیا اور ایک عرصہ گزر گیا. اب ادھر چند سالوں سے مولانا خود انگلش میڈیم اسکول قائم کر رہے ہیں اور مولانا محمود صاحب تو بڑے پیمانے پر مدرسوں میں ہائی اسکول کا نظام چلا رہے ہیں. اور اب مولانا نے بھی اعلان کر دیا کہ دیوبند میں بھی ہائی اسکول لیول تک تعلیم کا انتظام کیا جائے گا. تو یہ بات 22 سال پہلے وہ مان لیتے تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی. اور دیوبند کے فارغین ہر جگہ ہوتے، عدالتوں میں ہوتے اور ایم ایل اے ہوتے اور ایم پی ہوتے اور سیکریٹریٹ میں ہوتے، ہر جگہ ہوتے، کیونکہ وہ اس صلاحیت کے حامل ہوتے. تو یہ ایک بہت بڑی کمی رہ گئی. اصل میں یہ انگریزوں کی سازش تھی. انہوں نے دین و دنیا کو الگ کر دیا، اسکول الگ، مدرسہ الگ. اب مدرسہ جو ہے وہ زندگی سے منقطع ہو گیا. اس کی دنیا صرف مدرسہ، مسجد، امامت، خطابت، بس، اس کے آگے نہیں. حکومت، اس کا انتظام، اس کی عدالت، اس کی سیکورٹی اور تجارت اور بینک اور کمپنی، ان سے مدرسوں کا کوئی تعلق نہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہوا اور یہی کمی تھی طالبان میں. انہوں نے جنگ لڑی، میدان جنگ میں وہ لڑتے رہے اور جیتا، لیکن آپس کی لڑائی میں انہیں الجھا دیا گیا. پھر جب وہ اس میں بھی جیت گئے تو پھر امریکہ نے ان پر الزامات رکھے، ان کے خلاف فضا بنائی اور بمباریاں ہوئی اور کیا کیا ہوا اور ان کا خاتمہ کر دیا. پھر 20 سال تک لڑتے 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 انہیں موقع ملا. لیکن
انہیں جو موقع ملا تو اب وہ بدلے ہوئے ہیں. کیسے بدلے وہ؟ میں کراچی میں کئی مرتبہ گیا تو مفتی رشید صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو طالبان کی سرپرستی کر رہے تھے، لیکن وہ بھی قدیم خیال کے تھے. پھر مفتی عبدالرحیم صاحب کے یہاں میں گیا، جامعۃ الرشید میں مولانا رشید صاحبی کے نام سے یہ جامعہ قائم کیا گیا، اور وہ طالبانی حضرات طالبانی حضرات کی طرف سے وہ جامعہ قائم کیا گیا، اور مولانا نے بھی بہت اپ ٹو ڈیٹ طریقے پر سائنس اور نالج اور میتھ سب رکھا. بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسٹوڈیو بھی قائم کیا جہاں پر وہ فلمیں تیار کر رہے تھے ہندوستان کی تاریخ کی. وہ بھی مجھے دکھایا، انہوں نے میرا بیان بھی کروایا. میں نے ان سے کہا کہ اب آپ ایک ٹی وی چینل شروع کیجئے. انہوں نے کہا صاحب یہ مولوی ناک میں دم کر دیں گے. میں نے کہا ان کی فکر مت کیجیے، جیسے آپ نے یہ اسٹوڈیو قائم کیا تو مولویوں نے آپ کی مخالفت کی، لیکن اب ہو رہا ہے، ایسے ہی اب آپ ٹی وی چینل بھی قائم کیجیے. یہ میں نے ان سے کہا، اور انہوں نے ایسے بہت اچھے پیمانے پر جامعۃ الرشید قائم کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی طالبان کو جو نقصان پہنچا وہ ان کی قدامت پرستی کی وجہ سے، اور پرانے نظام کو انہوں نے سمجھا، نئی دنیا کو نہیں سمجھ سکے. اس لیے وہ نئی دنیا کو بھی سمجھیں اور آج کل کے عصری علوم سے واقف ہوں. اس مقصد کی خاطر وہ ادارہ قائم کیا گیا، اور اس سے بڑا فائدہ ہوا کہ اب جو طالبان افغانستان سنبھال رہے ہیں تو زیادہ وسعت کے ساتھ سنبھال رہے ہیں اور تمام شعبوں کو لے کے چل رہے ہیں. یہ بات پہلے نہیں تھی. اس لیے اس کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ بہت سے ادارے جو ہیں وہ پیش قدمی کر رہے ہیں. لیکن جو حضرت اس طرح کے ادارے قائم ہو رہے ہیں تو ان میں نصاب وہ سب اپنے اپنے طور پر ہی نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. نصاب جو ہے ایسا کوئی نصاب اسکول کا جو نصاب ہے اس میں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو پرائیویٹ اسکولوں کے نصاب ہیں بہت سے مسلمانوں نے اسلامک اسکول قائم کیے ہیں، تو اس میں وہ شرائط پوری کرتے ہیں، سرکاری شرائط پوری کرتے ہیں اور اسلامیات کو ملحوظ رکھتے ہیں. تو دلی میں بھی ہیں اور بہت سی جگہوں پر ہیں، تو وہ نظام لیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی دینیات جو ہے وہ بھی پڑھائی جائے. جیسے بہت سے ملکوں میں وفاق المدارس ایسا ہمارے یہاں وفاق المدارس میں تو مدارس کو ہی جوڑا گیا ہے، جیسے پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، ہندوستان میں دیوبند کا اپنا وفاق ہے، بریلویوں کا اپنا کچھ وفاق ٹائپ کا ہے، لیکن جیسا ہونا چاہیے مدارس کا وفاق وہ نہیں ہے. اب ضرورت ہے کہ مدارس کا وفاق ہو اس تصور کے ساتھ اور اس عمل کے ساتھ، جس پر سب سوچیں، اتفاق کریں، نصاب تیار کریں یا تیار ہو اسے منتخب کریں، نظام وضع کریں. کئی سال پہلے وہاں راندرے میں کانفرنس ہوئی تھی، اس میں آپ کی بڑھانا بہت سی باتیں ہوئی تھی. ہاں باتیں ہوئی، لیکن میں راشد صاحب سے کہتا رہا، بار بار کہتا رہا کہ بھائی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اسے آگے بڑھائیے. لیکن وہ کہتے ہیں کیا کروں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی ہے نہیں، یہ کہہ کے بات رہ جاتی ہے. نہیں مطلب اس وقت کانفرنس بہت اچھی ہوئی تھی، ہندو مسلم سب مشترک کانفرنس تھی، اس کو چلاتے رہنا تھا لیکن وہ کر نہیں سکے. میں کہتا رہا ان سے، بار بار کہتا رہا، لیکن پھر وہ ہمت ٹوٹ سی گئی ان کی.
اور ابھی جو کانفرنس کر رہے تھے وہ تو روایتی قسم کی حدیث کی اجازت دی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں وہ ہونا چاہیے جس سے حالات تبدیل۔ مجھے یاد رکھیے، ہندوستان کو مکمل طور پر ہندو راشٹر بنایا جائے گا۔ ہندوستان میں عملاً مسلم پرسنل لا کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ہندوستان میں مدارس کے استقلال کو گھیرا جائے گا۔ جو شخصیات ہیں اہم، انہیں کمزور کیا جائے گا۔ نظام تعلیم ایسا بنایا جائے گا کہ بچے مجبور ہوں کہ وہ ہندوتو کو مانے، کم از کم یہ کہ اس کی عزت کرے۔ اب جس کی مثال ہے کہ مولانا ارشد مدنی صاحب جب موہن بھاگوت سے ملے تو موہن بھاگوت نے کہا کہ ہم سب کا ڈی این اے ہے کہ اور ہم سب ہندو ہیں۔ مولانا نے کہا کہ نہیں، ہم تو ہندوستانی ہیں۔ کہا کہ نہیں، آپ جس کو ہندوستانی کہہ رہے ہیں وہی ہندو ہوتا ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ہم ہندو ہیں۔ یہ بیان مولانا نے دے دیا۔ اس کے بعد پھر یہ بیان چلا، نیٹ پہ چلا، بڑے تبصرے ہوئے، اور پھر مولانا نے اس کی توجیہ وغیرہ بھی کی۔ اب جو سب سے اہم شخصیت ہے ہماری، وہ اگر یہ کہہ دے کہ ہم ہندو ہیں تو پھر تو عام کالج کے لڑکے تو کہیں گے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ جو تشخص ہے مسلمانوں کا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مدارس کے ذریعے سے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا تشخص بھی محفوظ رہے، فکر جو صحیح ہے اسلامی فکر وہ محفوظ رہے، شریعت کے جو احکام ہیں وہ محفوظ رہے، اور ہمارے یہاں سے ایسے افراد تیار ہو جو ہندی میں بات بھی کر سکیں، انگلش میں بات کر سکیں، سمجھ سکیں۔ تو ایسے افراد تیار ہو۔ ظاہر ہے کہ جو بچہ نہیں جانتا، اب اس کو عربی پڑھاتے ہیں تو عربی بولتا ہے، اردو پڑھاتے ہیں تو اردو بولتا ہے، ہندی پڑھائیں گے تو ہندی بولے گا، انگلش پڑھائیں گے شروع سے تو انگلش بولے گا۔ تو اب ادھر توجہ نہیں دی گئی، یہاں تک کہ عربی پر بھی ایسی توجہ نہیں دی گئی کہ 10 سال، کہیں 12 سال، کہیں 16 سال جو ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں عربی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن نہ عربی لکھنا آتا ہے نہ عربی بولنا آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو نظام ہے اس میں بڑی کمی ہے، اسے دور کرنا۔ ویسے حضرت گاؤں میں مدارس ہیں جن میں ہم پڑھاتے ہیں، سب وہ گاؤں کے ہی مدارس ہیں، ہم لوگوں کے ہاتھ میں بچنے کا مدارس ہے۔ اب وہاں اگر ہم اچھے انگلش وغیرہ استاد پڑھانے والے کا انتظام کریں اور تنخواہیں بہت اچھی چاہیے اور فیس وہاں مدرسوں میں رکھتے ہیں تو لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ یو میں اس پر بڑا نہیں دیکھیے، اس میں نے جو بیان دیا تھا اس میں یہ کہا کہ جو مدارس کا سروے ہے اس سروے کے دوران بھی اور الگ سے بھی ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے حکومت سے، جہاں ہم خود نہیں کر سکتے، کہ حکومت ہم کو ایک ٹیچر ہندی کا، ایک ٹیچر انگلش کا، ایک ٹیچر میتھ کا، ایک ٹیچر سائنس کا، 4 ٹیچر کا مطلب حکومت کی طرف سے ہوں جن کی تنخواہ حکومت ہے۔ یہ مجبوری کی بات ہے، ورنہ کوشش یہ کریں کہ جو لوگ ریٹائرڈ ہو گئے، انگلش اچھی ہے ان کی، اب وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے، ان سے کہیے کہ اپنی خدمات پیش کر دیجیے اور جو اعزازیہ ہم دے سکتے ہیں دے دیں۔ آپ کیونکہ نوجوان نسل میں نہیں ملیں گے، ایک تو استعداد اچھی نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، پیسے کی ہوس ہے، لیکن جو بوڑھے ہیں ریٹائرڈ ہو چکے ہیں گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے اگر کہا جائے تو ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور ہر جگہ ایسے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بھی نہ دیکھا جائے کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان، ہندو سے کہا جائے کہ ہندی پڑھا دیجیے،
انگلش پڑھا دیجیے تو ہندو مل جائیں گے۔ اب اس میں آپ کے لیے ایک سنت کی مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جن کو گرفتار کیا اور ان سے یہ کہا کہ اگر وہ فدیہ نہیں دے سکتے ہیں تو وہ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں۔ جو غیر مسلم تھے، یوں سمجھیے ہندو تھے، ان سے نبی نے مدینہ منورہ میں پڑھوایا اور ان کو جو تنخواہ دینی تھی وہ فدیے میں مجرا ہو گئی۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم کی خاطر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صلاحیت جس کے اندر اس سے تعلق بھی بڑھے گا، یعنی ہندو بھی آپ کے یہاں آ جائیں گے اور وہ پڑھائیں گے۔ تو یہ سب سمجھنا ہے۔ اس کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا، میں نے مولانا ارشد صاحب سے درخواست کی کہ مولانا سب کو جمع کریں، بھائی امیر الہند کہلا رہے ہیں، سب کو جمع کریں اور ان سب مسائل پر مشورہ دیں، مشورہ لیں اور ایک بات طے کریں۔ بہرحال میں تو درخواست کر چکا ہوں، ابھی تک کچھ ہوا نہیں۔ خدا کرے کہ اس پر سنجیدگی سے سوچیں، سب لوگ سوچیں کہ مسئلہ سب کا ہے، کوئی مستثنی نہیں ہے۔ اچھا اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو